السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی بھی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی دے دو۔ مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو اور اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا اللہ سب کا پردہ رکھے، اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی صاحب لے کر نکل گیا تو پیچھے سے مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ دونوں چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا عیسائی ہے۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کا انگوٹھا عیسائی کی آنکھ میں جا لگا اور عیسائی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر دو مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو وہ ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی دو کیسوں کا اسے علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس نے چند کتابوں کو الٹا پلٹا کیا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا بولا جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی بولا کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا بولا جی ہاں، کیوں نہیں قاضی صاحب۔ قاضی بولا کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی بولا دوسرے مدعی کو لاؤ۔ عیسائی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگوٹھا مارا ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔
قاضی صاحب نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی آنکھ پھوڑ دینا۔ عیسائی بولا، بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی بولا، تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر اس مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ اس ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی یا کچھ اور ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ایک شیخ صاحب کا بیٹا جلدی سے باتھ روم جانے لگا۔ شیخ صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو آگے سے منا رونے لگ گیا۔ ماں نے گھورتے ہوئے پوچھا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب بولے، انہوں پھر بھوک لگ جانی ہے۔ ایک ذمہ دار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے۔ بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسری دن وہ آئے اور بچوں سے کہا، جاؤ بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا، 3۔ ماسٹر جی نے کہا، اگر 2 بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بھائی بولا، اوئے نہ دسیں، ریاضی پڑھاندا پیا آئی۔ لڑکا، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی، کیوں؟ لڑکا، میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی بولی، مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا لڑکے کا ابا 105 سال کے ہیں۔ استاد، اگر تمہارا دوست اور تمہاری لور ڈوب رہے ہوں تو تم کس کو بچاؤ گے؟ شاگرد، ڈوب جانے دو دونوں کمینوں کو، وہ ایک ساتھ کر کیا رہے تھے؟ کسی نے شادی شدہ شخص سے پوچھا، آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، وہ میرا جو دل کرتا تھا۔